اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہمارا اخلاق و آداب کا تھرڈ چیپٹر ہے۔ اخلاق و آداب میں سے تیسرا ہمارا جو ہے وہ چیپٹر بنتا ہے اور وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم خود بھی جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ ایک بہت بری عادت ہے اور تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ بھی جھوٹ ہی کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ حقیقت کو چھپانا اور سننے والے کو دھوکہ دینا جو ہے وہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ اس کے معنی میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ حقیقت کو چھپانا۔ اگر کویشچن آ جاتا ہے، سب سے پہلے آپ کا کویشچن یہاں پہ بنتا ہے کہ جھوٹ کے معنی لکھیں، تو اس میں آپ کا آتا ہے حقیقت کو چھپانا اور سننے والے کو دھوکہ دینا۔ اب اگر اس کا مفہوم آ جاتا ہے تو پھر آپ اسٹارٹ سے لکھیں گے، جب انسان کسی بات کو اس کی حقیقت کے مطابق بیان کرے تو یہ سچائی ہے۔ حقیقت کو چھپانا اور سننے والے کو دھوکہ دینا جھوٹ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے دو کویشچنز بنتے ہیں۔ اس کے بعد کسی بھی آیت مبارک کا اگر ترجمہ آ جاتا ہے کہ جھوٹ کے متعلق آیت مبارک کا ترجمہ لکھیں، تو اس میں پھر آپ یہ لکھ سکتے ہیں اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سچ بولنے والے مردوں اور سچ بولنے والی عورتوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا کویشچن بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے والوں کے لیے کیا انعام رکھا ہے۔ تو باقی یہ آپ کے ایم سی کیوز کے لیے آ سکتا ہے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یعنی کہ منافقوں کی جو نشانیاں بتائی گئی تھی اس میں سے ایک منافق کی سب سے بڑی جو نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی بولتا ہے اس نے ہر بات کو جھوٹ ہی بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 کویشچن کیے، پوچھا کہ کیا کوئی مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں یہ جو ہم نے یہ پڑھا ہے، اس میں یہ آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کتنے سوال کیے اور کون کون سے سوال کیے، تو اس میں آپ یہ آنسر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے کہ جھوٹ کا تعلق، یا یہاں پہ آپ کا جو کویشچن بنتا ہے وہ آپ کا حدیث کے متعلق بھی بن جاتا ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم یا ترجمہ جو ہے وہ لکھیں۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے کہ جھوٹ کتنی طرح کا ہوتا ہے، جھوٹ کس کس چیز کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تو جھوٹ کا تعلق صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ تندرست انسان کا اپنی بیماری کی جھوٹی درخواست دینا، یعنی کوئی بہانہ وغیرہ کرنا یا جھوٹی بات بیان کرنا، ایسے میڈیکل سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹی سفارش کرنا، مذاق میں جھوٹ بولنا، کسی پر جھوٹا مقدمہ بنا دینا، کوئی چیز فروخت کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہیں جو جھوٹ کے معنی میں آتی ہیں۔ اب جھوٹ جو ہے وہ اتنی بری عادت ہے کہ اسلام سے پہلے جب لوگوں میں کئی برائیاں موجود تھی تب بھی وہ لوگ اس کو غلط مانتے تھے۔ یہاں پہ بھی آپ کا کویشچن آتا ہے کہ کیا اسلام سے پہلے لوگ جھوٹ کو غلط مانتے تھے یا بری عادت سمجھتے تھے؟ اس کے بعد آپ کا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ ایم سی کیوز کے لیے آپ کا آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے، تو اس میں آنسر اس کا تجارت ہے۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے کہ اہل مکہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا اور کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ اب ادھر آپ کا کویشچن بن سکتا ہے کہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے کیوں پکارتے تھے؟ تو اس میں آپ کا یہ آنسر آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ اس کے بعد ہے روم کا بادشاہ ہرقل ہے، معروضی کے لیے جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تو انہوں نے کہا دشمن ہونے کے باوجود ابو سفیان نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے
کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹ کے بارے میں کیا طرز عمل تھا، تو اس میں پھر جھوٹ سے شدید نفرت تھی۔ اسی طرح آگے اس فرمان سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث کا ہی آتا ہے کہ اللہ کی قسم ہم کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے اور ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ سوری، حدیث نہیں ہے، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ جھوٹ جو ہے اس برائیوں کی جڑ ہے اور اس کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں، یہ شارٹ کویسچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ سارے یاد کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتا اور نہ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ یہ آپ کا MCQs کے لحاظ سے بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ جھوٹ بولنے والے کو نہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور نہ ہی لوگ پسند کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا معاشرے میں اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو خود پر بھی اعتماد نہیں رہتا اور وہ اپنی نظر میں بھی گر جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی بات پر کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ پھر یقین نہیں کرتا۔ سچ بولنے والے کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اب یہاں سے آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے کہ سچ بولنے کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کو بعض اوقات وقتی فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اصل فائدہ اور ہمیشہ رہنے والا فائدہ سچ بولنے والے کو ہی ملتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں جھوٹ سے بالکل دور رہیں، کیونکہ تمام گناہوں کا جو تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ ہی کہلاتی ہے۔ تمام گناہوں کی جو ماں ہے وہ جھوٹ کو بولا گیا ہے۔ تو کوئی بھی گناہ ہے اس کو سٹارٹ کریں، ایک بچہ چوری کرتا ہے نا تو وہ بھی جھوٹ سے ہی سٹارٹ کرتا ہے۔ اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے تو وہ بھی جھوٹ سے ہی سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ کو جو ہے وہ اپنائے رکھیں اور جھوٹ سے دور رہیں۔ آج کے لیے جو آپ کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو کویسچن میں نے بتائے ہیں وہ کویسچن آپ نے نوٹ بک کے اوپر صرف سوالات جو ہیں وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے اور ان کے آنسرز جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔